الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2 ترجمہ حدیث۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر کعبہ معظمہ پر حملہ کرے گا، جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو ان کے اگلے پچھلے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے سب کیسے دھنسا دیے جائیں گے، حالانکہ ان میں سے بعض تو دکاندار ہوں گے اور کچھ ان لشکروں میں سے نہ ہوں گے۔ فرمایا، ان کے اول و آخر کو دھنسا دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ شرح حدیث۔ بری صحبت کی نحوست۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کرے گا، پھر انہیں مقام بیدا میں دھنسا دیا جائے گا اور وہ خانہ کعبہ تک پہنچ بھی نہ پائیں گے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں صرف شرید نامی شخص زندہ بچے گا جو باقی لوگوں کو اس کی خبر دے گا۔ علامہ ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی الجلال شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جس نے فتنہ یا معصیت گناہ میں کسی قوم کا ساتھ دے کر ان کی تعداد بڑھائی، اسے بھی ان کے ساتھ عذاب دیا جائے گا جبکہ انہیں اس کام پر مجبور نہ کیا ہو۔ شارح بخاری حضرت علامہ سید محمد احمد رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فیض الباری میں فرماتے ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے آئیں گے وہ تو مجرم تھے، لیکن جن کی یہ نیت نہ ہو بلکہ وہ صرف خرید و فروخت کے لیے آئے ہوں گے، یا جو مجبور و قیدی ہوں گے اور انہیں زبردستی لایا گیا ہوگا، کیا انہیں بھی دھنسا دیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اچھے اور برے کی تفریق کیے بغیر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اسی طرح ان سب کو بھی عذاب الہی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، البتہ بروز قیامت ہر شخص اپنی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اخروی معاملات کا تعلق نیت سے ہے۔ دنیا میں جو عمل جس نیت سے کیا گیا، آخرت میں اسی کے مطابق جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ حدیث مذکورہ میں اس لشکر کی متعلق ارشاد ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، اس لیے نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کی صحبت باعث ہلاکت ہے۔ جب گناہ گاروں پر عذاب الہی آتا ہے تو ان کی صحبت میں رہنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار نہ ہوں، لیکن گناہوں کی نحوست ضرور ان تک پہنچتی ہے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے اور بٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ لازمی ہے کہ مشک بیچنے والے سے یا تو تم مشک خریدو گے یا تم اس کی خوشبو پاؤ گے، جبکہ بٹی جھونکنے والا تمہارے کپڑے یا بدن کو جلا دے گا یا تم اس سے ناگوار بو پاؤ گے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہے اور اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنی آخرت سنوارے۔ حدیث مذکور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے گھر کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے حرمین طیبین کی جانب بری نظر ڈالی، اس زمانے کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کئی برس پہلے جب ابرہہ ملعون کعبۃ اللہ المشرفہ کو نقصان پہنچانے آیا تو اس کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ ابرہہ اور اس کی کنیسہ۔ لغت حبشہ میں ابرہہ سفید چہرے والے کو کہتے ہیں۔ ابرہہ کی کنیتا بو یکسوں تھی، وہ مذہباً نصرانی تھا، وہ چھوٹے قد اور موٹے جسم کا مالک تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی کسی غلطی کے ازالے کے لیے اپنے بادشاہ اصحمہ بن
باہر نجاشی کو تحائف اور نیاز مندی کا خط بھیجا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر یمن کی مستقل حکمرانی ابرہہ کو دے دی۔ ابرہہ اس انعامی شاہی پر بہت خوش ہوا اور اراکین سلطنت، وزراء و امراء کو جمع کر کے کہا، بادشاہ بہت مرتبے کا مالک ہے، اس نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب کوئی ایسی تجویز بتاؤ جس سے بادشاہ کا دل اور زیادہ خوش ہو۔ سب نے باہم مشورے کے بعد کہا، اے ہمارے سردار، اہل عرب کا کعبہ نہایت معظم و مقدس سمجھا جاتا ہے، پورا عرب اس کی زیارت کو آتا ہے، اس کی وجہ سے اہل عرب کو شرافت و بزرگی حاصل ہے، حالانکہ وہ تو صرف پتھروں کی ایک عمارت ہے۔ تم بادشاہ کے دین کے مطابق یمن میں ایک کنیسہ عبادت خانہ تیار کرو جس کی بنیادیں زر و وسیم سونا و چاندی کی ہوں، اس کی دیواریں قیمتی جواہر سے آراستہ کی گئی ہوں۔ پھر مختلف ملکوں بالخصوص عرب میں اعلان کرا دو کہ جو کوئی اس کنیسہ کی زیارت کو آئے گا اسے سونا و چاندی سے نوازا جائے گا۔ لوگ لالچ و حرص پر اطراف و اکناف سے اس زیارت کو آئیں گے، اس کا طواف کریں گے، اس طرح بادشاہ کی عزت افزائی ہوگی اور وہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ ابرہہ کو یہ کفریہ تجویز بہت پسند آئی، اس نے کنیسہ تیار کرایا اور سب ملکوں میں اس کی زیارت کا اعلان کیا جانے لگا۔ چنانچہ مختلف ملکوں سے لوگ یمن آنے لگے۔ ابرہہ انہیں قیمتی تحائف دینے لگا۔ کنیسہ پر گندگی۔ اہل عرب کو ابرہہ کی یہ مذموم حرکت بہت ناگوار گزری، چنانچہ قبیلہ بنی کنانہ کے زہیر بن بدر نامی شخص نے پہلے تو اس کنیسہ کی کچھ عرصہ مجاورت اختیار کی، پھر موقع پا کر اس میں قضائی حاجت کر کے گندگی اس کی دیوار پر لیپ کر وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ خبر اطراف و اکناف میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ کنیسہ کی طواف اور اس میں عبادت سے متنفر ہو گئے۔ اس پر ابرہہ کو بہت عیش آیا، اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے اور سب سے آگے چلنے والا ایک بہت بڑی جسامت والا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابرہہ کی لشکر کا معلوم ہوا تو آپ نے ابرہہ کو تہامہ کی تہائی مال کی پیشکش کی تاکہ وہ اس برے ارادے سے باز آ کر واپس چلا جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کعبہ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے ایک خاص آدمی اسود کے ذریعے اہل مکہ کے جانور قید کرا لیے۔ ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے جو آپ نے حجاج کرام کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چمک۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ کی طرف گئے۔ ابرہہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے اس کے ایک وزیر انیس سائس الفیل نے کہا، سید قریش اور عیر مکہ، مکہ کے قافلوں کا سردار آیا ہے جو لوگوں کو گھروں میں اور وحوش جنگلی جانوروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھانا کھلاتا ہے۔ وہ راست گفتگار، کریم طبیعت، نیک روح، با سعادت و با سخاوت اور با ہیبت انسان ہے اور اس کی پیشانی سے ایسا نور چمکتا ہے جو مرعوب کر دینے والا ہے، یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنا تخت خوب سجایا اور بڑے رعب سے اس پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھانا اپنی کثر شان سمجھتا تھا، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چمک دھمک دیکھ کر بے اختیار تخت سے نیچے اترا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھا کر خود نہایت ادب سے بائیں جانب بیٹھ گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم اس کے لیے جو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرتے ہو۔ فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے انہیں کے لیے کہتا ہوں، اور جو کعبہ معظمہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت اسی طرح فرمائے گا جیسے پہلے اسے طباع اور سیف بن ذی یزناور کسریٰ سے محفوظ رکھا۔ یہ سن کر ابرہہ نے طیش میں آ کر کہا، اس کے اونٹ واپس کر دو، اب میں دیکھتا ہوں مجھ سے کعبہ کو کون بچاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو جمع کر کے انہیں مشورہ دیا کہ تم سب پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ لے لو۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ معظمہ کے دروازے پر جا کر بارگاہ الہی میں اس کی حفاظت کی دعا کی اور اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ دعا یہ تھی، اے اللہ عز و جل، ہر آدمی اپنے سامان کا محافظ ہوتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما،
کہ کل ان کی صلیب اور قوت تیری قوت پر غالب نہ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ با ادب ہاتھی۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا۔ اسے یمن یا دوسری کسی طرف بھی چلاتے تو چل پڑتا۔ جب کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرتے تو آگے چلنے کی بجائے زمین پر بیٹھ جاتا۔ ابرہہ نے تنگ آ کر اسے شراب پلائی تاکہ نشے کی وجہ سے اسے سمت معلوم نہ ہو اور کعبہ معظمہ کی طرف چل پڑے، لیکن شراب پینے کے باوجود بھی وہ اس طرف نہ چلا۔ کہا جاتا ہے کہ نفیل بن حبیب خشعمی نے ہاتھی کے کان پکڑ کر کہا تھا، اے محمود، گھٹنوں کے بل بیٹھ، یہ سیدھا راستہ لے کر جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، کیونکہ تو اللہ عز و جل کے محترم شہر میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی باادب ہاتھی پیچھے ہٹ گیا اور حرم شریف کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھ کر ابرہہ کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ عز و جل نے سیاہ پرندے بھیجے جن کی چونچیں سرخ اور گردنیں سبز اور لمبی تھیں۔ یہ پرندے ابرہہ کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گراتے، جسے بھی وہ کنکری لگتی وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ چیچک کی ابتدا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جسے وہ کنکری لگتی وہ چیچک یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے جسم پر دانے نکل آتے ہیں میں مبتلا ہو جاتا۔ چیچک کی بیماری سب سے پہلے عرب میں اسی دوران پیدا ہوئی۔ قرآن کریم نے اصحاب فیل ہاتھی والوں کے واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے اور انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی، کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ ابرہہ اور اس کے وزیر کا عبرت ناک انجام۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا تو اسے ایک گندی بیماری لاحق ہو گئی جس سے اس کا گوشت جڑنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صنعاء پہنچا تو چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ پھر دل کی جانب سے اس کا سینہ پھٹا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا یکسون، ابرہہ کا وزیر یکسوم، ان پرندوں کو دیکھ کر حبشہ کی جانب بھاگا۔ پرندے اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس نے نجاشی کے پاس پہنچ کر تمام واقعہ سنایا۔ جو ہی بات مکمل ہوئی اس پر کینکری گری اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے نجاشی کو بہت عبرت حاصل ہوئی۔ ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت سے لوگوں کے دلوں میں قریش کی عزت و عظمت اور ہیبت مزید بڑھ گئی۔ کنیسہ کی بربادی۔ وہ کنیسہ جسے ابرہہ نے مال کثیر خرچ کر کے خانہ کعبہ کی ویرانی کے لیے بنایا تھا، خود ایسا ویران ہوا کہ اس کے ارد گرد بکثرت درندوں، سانپوں اور جنات نے ڈیرے جما لیے۔ جو کوئی وہاں جاتا جنات اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفاح کے زمانے تک یہی حال رہا۔ جب اسے ابرہہ کے کنیسہ کے متعلق بتایا گیا تو اس نے اپنا عامل یمن بھیجا جس نے کنیسہ کی باقیہ ماندہ عمارت کو توڑ کر قیمتی جواہرات اور سونا چاندی سے مرصع اینٹیں اور دیگر قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اس کنیسہ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ابرہہ نے جب حرم شریف کو نقصان پہنچانے کا عزم کیا تو کیسی ذلت اور رسوائی کی موت مرا اور لوگوں کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اسی طرح یزید بدبخت نے ایک لشکر نے حرمین طیبین کی بے ادبی کی تو اسے بھی عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ مسلم بن عقبہ یزیدی کا عبرت ناک انجام۔ سن 63 میں یزید بدبخت نے مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفہ و تعظیمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفہ و تعظیمہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ علامان الحفیظ، قتل و غارت گری،
گھروں کو لوٹنا اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کیا اور تابعین رحمہم اللہ المبین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، نوجوانوں کو قید کر لیا، اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ ان بدکاروں نے وہاں کی عفت مآب پاک دامن بیبیوں کو 3 دن تک اپنی حوث کا نشانہ بنائے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، ان کی لد اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز کے لیے حاضر نہ ہو سکے، صرف حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے تھے مجنون بڑھ کر وہاں حاضر رہے۔ ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا لیکن پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ لشکریوں نے ایک نوجوان کو قید کر لیا تو اس کی بری ماں مسلم بن عقبہ کے سامنے رو پڑی، منت سماجت کرتے ہوئے اپنے لختے جگر کی رہائی کی فریاد کی۔ اس ظالم نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن تن سے جدا کر دی اور سر اس کی ماں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آ گئی؟ اسی طرح ایک اور شخص کو قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو مسلمہ بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ ہمیں قتل و غارت کے بعد مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف چلا تاکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے ان مسلمانوں کا کام تمام کرے جو یزید کے خلاف ہیں، تو راستے میں اس بدبخت پر فالج کا حملہ ہوا اور یہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یزید کے حکم پر حسین بن نمیر کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ مسلم بن عقبہ کو وہیں دفن کر کے یہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ جب اس عورت کو مسلم بن عقبہ کے بارے میں مرنے کا پتہ چلا، وہ کچھ آدمیوں کو لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اسے قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ چنانچہ قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوفناک اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب لوگ بھاگنے لگے اور عورت نے سے کہا، خدائے قہار و جبار نے خود ہی اسے سزا دے دی ہے اور عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا، اب تو اس کو رہنے دے۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ عورت کے اصرار پر لوگوں نے مجبور ہو کر کہا، اچھا پھر اسے پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو پیروں پر بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے عورت سے کہا کہ اب اسے چھوڑ دے، اسے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا مانگنے لگی، الہی عز و جل تو خوب جانتا ہے اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا، پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا، پھر مسلمہ بن عقبہ کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا دیا گیا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کعبہ گرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ بدبخت حبشی۔ حبیب پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ ایک روایت ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبے کو ڈھا رہا ہے اور اس کا ایک ایک پتھر گرا رہا ہے، میں اس کے گرانے کو اور پتھروں کے گرنے کو دیکھ رہا ہوں اور آواز سن رہا ہوں،
معلوم ہوا کہ نگاہ نبی ہمارے خواب و خیال سے بھی زیادہ قوی ہیں۔ اگلے پچھلے واقعات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ مدنی گلدستہ کعبہ کے 4 حروف کی نسبت سے حدیث مذکورہ اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 4 مدنی پھول۔ 1، نافرمانوں کی جماعت میں اضافہ کرنے والے بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ 2، ظالموں اور نافرمانوں کی جماعت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ کیا معلوم گناہوں کی نحوست سے ان پر کب عذاب آ جائے اور نیک و صالح لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ عاجزی و انکساری اسے بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنے نیک اعمال پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے چاہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بس ہر وقت اس سے عفو و کرم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ 3، اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک بلکہ اس کے بعد کے حالات کی بھی خبر دی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ الہی میں ہر شخص کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آن اپنا مطیع و فرمانبردار رکھے اور ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل آج کے اس پرفتن دور میں تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں بہت ہی پیارا سنت و برا ماحول فراہم کرتی ہے۔ دین و دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعی میں شرکت کرے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و برا سفر کرے۔ ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل عاقبت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں پر ندامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی۔ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فاحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ لب پر درود پاک کا ورد ہوگا اور زبان تلاوت قرآن اور ذکر و نعت کی عادی بن جائے گی۔ غصے کی جگہ نرمی، بے صبری کی جگہ صبر و تحمل، تکبر کی جگہ عاجزی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا۔ دنیاوی مال و دولت کی لالچ سے پیچھا چھوٹے گا اور نیکیوں کی حرص ملے گی۔ الغرض بار بار راہ خدا میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا۔ نمازوں سے دوری، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے۔ روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا، چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآخر عیسیٰ کی تاریخ رات کے سیاہ بادل چھٹے۔ ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑھی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔